السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے، آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی خوفناک کہانی میرے ساتھ نصرت بیگ نے شیئر کیا انڈیا سے۔ نصرت کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہ ایک بہت بڑے ٹاؤن میں ہے، اور میں بیسیکلی دہلی کی رہنے والی ہوں، انڈیا دہلی کی۔ اور ادھر ایک بہت بڑا ٹاؤن بنا ہے جس کا نیم میں مینشن نہیں کر سکتی اس جگہ کا، لیکن ادھر حالیہ دنوں میں ایک بہت بڑا پارک بھی بنا ہے بچوں کے لیے، اور اس پارک میں کئی بچے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس پارک کو بنے 102 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن عجیب و غریب واقعات اس پارک میں جنم لینے لگے۔ اس پارک میں جنات کے بچے کھیلنے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں بنا یہ پارک اتنی جلدی اسیب زدہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ ہم لوگوں کا وہ جو ٹاؤن ہے وہ کافی علاقے سے باہر کر کے بنتا ہے، یعنی آؤٹ آف سٹی، اور وہ پارک بھی کافی بڑا ہے، اور وہ جو ٹاؤن ہے وہ بھی کافی بڑا ہے۔ شروع کی حدود اس طرح لگتی ہے جیسے ہم کسی ولیج میں آ گئے ہیں۔ بہت اندر جائیں تو ٹاؤن شروع ہو جاتا ہے، اور اس ٹاؤن کے اندر ایک بہت بڑا پارک تھا۔ اچانک سے لوگوں نے یہ شکایت کی کہ ان کے بچوں کو کھیلتے کھیلتے کوئی چیز دھکا دے دیتی ہے، اور وہ منہ کے بل نیچے گرتے ہیں۔ بہت سے بچوں کو اچانک سے اس پارک کے اندر بہت سی چوٹیں لگنے لگیں، اور سب والدین ڈر گئے، اور انہوں نے اس ٹاؤن کے جو انتظامیہ تھے ان سے یہ بات ڈسکس کی اور کہا کہ ٹاؤن کو فوراً بند کر دیا جائے۔ اگر بند نہیں کریں گے تو ٹاؤن میں کوئی بہت بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے، اس پارک کو بند کر دیں۔ نصرت کہتی ہیں ہم لوگوں کے اس ٹاؤن میں زیادہ کمیونٹی مسلمان لوگوں کی ہے۔ بے شک ہندو لوگ بھی ہوں، وہ بھی جنات پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم لوگ بھی بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں جنات پہ۔ تو سب کا یہ کہنا تھا کہ ادھر جنات اپنا بسیرا کر چکے ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ جو اس ٹاؤن کا 8 سے 9 گارڈ تھے، جو کہ رات کے مختلف پہر میں ٹاؤن میں حفاظت کے لیے تعینات تھے، انہوں نے کیا دیکھا کہ 8 سے 9 بچے ہیں جو کہ جھولے لے رہے ہیں، اور جھولے لیتے لیتے ان کے قد اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ آسمان کو چھونے لگے، اور وہ لوگ یہ منظر دیکھ کر ڈر کے بھاگ گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور یہ کہنے لگے نہ جانے یہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے اس ٹاؤن کے انتظامیہ سے بات کی اور ان کو یہ ساری بات کہی کہ اس ٹاؤن میں جنات آ چکے ہیں، وہ پارک جنات کا بھر چکا ہے۔ خیر، اب جو ٹاؤن کے انتظامیہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم خود اس چیز پر نوٹس لیں گے۔ تو ایک بچے کے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ وہ بچہ جب جھولا لینے کے لیے آیا اور رات کو سونے کے لیے جب وہ اپنے روم میں گیا، اس بچے کی ایج 4 سے 5 سال تھی۔ نصرت کہتی ہیں کہ وہ میری فرینڈ ہے جس کا بیٹا ہے، اس کا الگ سے روم بنا ہوا تھا، تو اچانک سے دیکھتا ہے کہ اس کے روم میں ایک لمبے سے قد کا شخص آیا ہے دیوار سے نکل کر، اور اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ، ہم پارک میں اکٹھے کھیلتے ہیں، میرے بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کافی عقل مند بچہ تھا، اور وہ شور مچاتا ہوا اپنے روم سے باہر نکل گیا، اور اس چیز کو سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے۔ اس نے اپنے پیرنٹس کو بتایا، اور اس کے پیرنٹس فوراً اس کے روم میں گئے تو اس کے روم میں بہت تیز خوشبو آ رہی تھی، اتنی تیز خوشبو جو کہ دماغ کو معطر کر رہی تھی۔ اس کے بچے کے جو والدین تھے اس کے سر میں بہت درد شروع ہو گئی، اور انہوں نے فوراً اس روم کا دروازہ بند کر دیا۔ صبح کا انتظار کیا، اور انتظار کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ اس چیز پر نوٹس لیں گے۔ وہ سارے محلے والے اکٹھے ہو کر ٹاؤن کی انتظامیہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یا تو ہم ان گھروں کو سیل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اس پارک کو کسی طریقے سے خالی کروائیں ان جنات سے، جو کہ بہت مشکل بات تھی۔ خیر، ابھی اس کے متعلق غور و فکر ہو رہا تھا تو اچانک سے وہ جو ٹاؤن میں پارک تھا، اس پارک میں چیخو پکار کی آوازیں آتی تھی رات کے ٹائم۔
اس قدر جنات شور مچاتے تھے کہ وہ وہاں پر رہنے نہیں دیتے تھے، کسی کو ٹکنے نہیں دیتے تھے۔ ایون کہ اب گھر کے اندر بھی عجیب و غریب حرکتیں شروع ہو گئیں لوگوں کے ساتھ۔ ایک دفعہ نصرت کہتی ہے کہ ایک ایجڈ عورت تھیں، کافی ایجڈ، وہ اپنے روم میں سو رہی تھیں تو کسی نے پکڑ کر ان کو زور سے جھنجھوڑا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی میں بالکل پوری طرح سوئی نہیں تھی اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب سب کے ادھر گھر تھے۔ نصرت کہتی ہیں ایون میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ہم لوگوں کا جو چھت تھا ادھر یوں لگتا تھا کہ کوئی بہت تیزی سے بھاگ رہا ہو، اوپر سے جا کر دیکھا جاتا تھا تو اوپر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ سارے معاملات کیا تھے، یہ کیوں ہو رہے تھے، یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے پھر ایک تانترک سے رابطہ کیا۔ وہ تانترک آیا باقاعدہ ادھر اور اس نے وہ سارا پارک دیکھا۔ اس نے بتایا کہ یہ پارک بہت زیادہ سنسان جگہ پر ہے اور آلریڈی اسیب زدہ تھا۔ جب ادھر تم لوگوں نے گھر بنانا شروع کیے تو وہ جو جنات تھے وہ اس ٹائم پر ادھر سے چلے گئے، لیکن پھر اس کے بعد جب گھر بن گئے، مکمل تعمیر ہو گئے، تو وہ جنات دوبارہ ادھر آ گئے اور وہ اس جگہ سے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ سارا جنگلات کا علاقہ تھا۔ نصرت کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے وہ جو گھر ہیں وہ آج تک ادھر ویسے ہی بنے ہوئے ہیں۔ ادھر 40 سے 50 گھر تھے جو کہ لوگ رہتے تھے ادھر، لیکن اب وہ جگہیں خالی پڑی ہیں، وہ پورا علاقہ، وہ پورا ٹاؤن خالی ہے۔ نہ تو وہ ہم لوگ گھر سیل کر سکتے کیونکہ پورے علاقے میں وہ چیز مشہور ہو چکی ہے کہ ادھر جنات کا بسیرا ہے۔ اور نصرت یہ بتاتی ہیں کہ وہ جگہ جو اب خالی ہے، ادھر سے اس روڈ سے جو بھی گزرتا ہے ان کو ادھر عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ بہت سے بچے، بہت سی خواتین اور مرد اس روڈ پر کھڑے ہوئے لوگوں سے لفٹ مانگتے ہیں، اور جب لوگ اپنی گاڑی، موٹر سائیکل روکتے ہیں تو وہ چیزیں ادھر سے غائب ہو جاتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ روڈ کافی اسیب زدہ ہے۔ اس روڈ کے متعلق دہلی میں سب لوگ جانتے ہیں، جہاں پر وہ مطلب وہ ٹاؤن، وہ کالونی بنی ہوئی ہے۔ تو یہ سٹوری تھی نصرت کی جو انہوں نے میرے ساتھ انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ نصرت اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے سرگودا سے عمران نے۔ عمران کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ یہ جن دنوں میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے مسلسل سرگودا میں، ساری رات جب بارش کے سلسلے رہے ہیں، تو ایک سٹوری میرے ساتھ پیش آئی، ایک خوفناک واقعہ۔ میں رات کے ٹائم جب بھی بارش ہوتی ہے مجھے بہت شوق ہے لانگ ڈرائیو پر جانے کا، اور جیسے ہی اس دن سارا دن بارش ہو رہی تھی تو میں 9 بجے کے قریب اپنی گاڑی کو نکالا اور میں لانگ ڈرائیو پر چلا گیا۔ میرا بہت دل چاہ رہا تھا۔ ابھی میں فیصل آباد روڈ سے آگے پہنچا ہوں جہاں پہ بالکل سرگودا میں پہاڑی سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ 3 سے 4 خواتین جو کہ تیز بارش میں جا رہی ہیں، اور انہوں نے، ان کی ہائٹ عام خواتین سے کافی لمبی ہے اور انہوں نے عبائے پہنے ہوئے ہیں۔ میری جو گاڑی کی لائٹ تھی وہ ان کے اوپر جب پڑی تو وہ ان کی ہائٹ لمبی تھی اور وہ عبائے میں تھی۔ اب جب میری گاڑی کی لائٹ ان پر پڑی تو وہ بھی میری طرف متوجہ ہوئی اور انہوں نے میری طرف دیکھا تو وہ میری طرف پلٹی، اور جیسے ہی وہ میری طرف پلٹی تو انہوں نے میری طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے ان کے جو عبائے تھے وہ انہوں نے اپنے سروں سے اتار دیے اور ان کے چہرے نہایت بھیانک تھے۔ میں نے اپنی گاڑی کو بیک کیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک سنسان راستہ تھا۔ بارش دیکھتے دیکھتے بہت تیز ہو گئی، اتنی تیز تھی بارش، اور وہ اس تیز بارش میں خوفناک چہرے کی 4 عورتیں جو کہ میرے پیچھے بھاگنے لگیں، اور بھاگتے بھاگتے بالکل میری گاڑی کے آگے آ گئی۔ میں نے گاڑی کو روک دیا۔ وہ چاروں عورتیں ایک سائڈ پر تھی، ایک دوسری سائڈ پر تھی، اور 2 عورتیں بالکل بیک پہ کھڑی ہوئی جن کو میں مرر سے دیکھ رہا تھا۔ ان کی خوفناک چہرے وہ عجیب و غریب طریقے سے چیخ رہی تھیں
اور میری گاڑی پر زور زور سے اپنے بڑے بڑے ہاتھوں کو مار رہی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنے گاڑی میں قرآن پاک کی تلاوت لگائی اور اپنے گھر میں کال کی اور ان کو بتایا کہ میں بہت بڑی مشکل کا شکار ہو چکا ہوں، میری مدد کرو۔ ابھی میں یہ ساری بات کر رہا تھا تو اچانک سے جیسے ہی آیت الکرسی پڑھی جا رہی تھی، گاڑی میں تلاوت لگائی، تو وہ جو عورتیں تھیں میرے سامنے دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئی، اور ان کو دیکھ کر میں جلدی سے بھاگ گیا اپنی گاڑی نکال کر۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ میں کبھی بھی بارش کی رات اور رات کے ٹائم اکیلے سنسان راستوں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ ایک سٹوری تھی عمران کی جو انہوں نے سرگودا سے شیئر کی۔ شکریہ عمران۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک دیجیے، اور جو لوگ میرے چینل کی سٹوریز پسند کرتے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کومنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کا اچھا میسج یہی ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، محبت کریں اور ان سے پیار کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ نیلم یاسین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔